تو یہ قرآن کو جلانے والے لوگ، یہ قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرنے والے لوگ، یہ نہ چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جلا دیا تو ہم نے مذہب اسلام کو مٹا دیا۔ نہ، قرآن جو کتاب ہے، جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو تو تم جلا سکتے ہو۔ اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر کوئی جلاتا ہے تو اس کا نور اڑ جایا کرتا ہے، حروف جل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کو تو جلا دو گے، لیکن جو مسلمانوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے تم اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو قرآن جیسی اور کوئی کتاب لا کر کے دکھاتے۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا رب کریم نے۔ اگر تم اپنے آپ کو سچا مانتے ہو تو جاؤ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت والی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ آج اگر ہر طرف سے کسی کو گھیرا جا رہا ہے، آج اگر کسی مذہب کے خلاف، کسی دین کے خلاف سارے دیگر مذاہب اکٹھا ہو چکے ہیں، آج دوسرے مذاہب کے ماننے والے کسی مذہب کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، تو میرے عزیزوں وہ کوئی اور مذہب نہیں ہے بلکہ سچا اور پکا مذہب اسلام ہے، اور ہم یہی کہتے رہیں گے، اور یہی قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہو سکتے ہیں، بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے آج جو کوششیں کی جا رہی ہیں نا، یہ نئی کوششیں نہیں ہیں، بلکہ جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اسی وقت سے لے کر آج تک اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو کہ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے ان کو ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، ان کو پریشان کیا گیا، مصیبتیں ان پر نازل کی گئیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اسلام کی فطرت میں کیسی لچک رکھی ہے کہ لوگ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس دھرم کو، اس مذہب کو، ریلیجن کو، اس دین کو، دین اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ اسلام، یہ دین ابھرتا چلا جاتا ہے، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مذہب اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو مار دیں گے، کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر لی جائے گی، کسی مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، صرف کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ تو مسلمان ہے، تو ایک خدا کا ماننے والا ہے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اسی لیے تجھے ستایا جا رہا ہے، اسی لیے پریشان کیا جا رہا ہے۔ یار تم یہ نہ سوچنا کہ کسی ایک مسلمان کو ستا لوگے، پریشان کر لوگے، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لوگے، یا قرآن مقدس کو جلانے کے بعد میں، توہین کرنے کے بعد میں، اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرنے کے بعد میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے توہین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانو یا نہ مانو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ نہ سوچنا کہ قرآن کو جلا دو گے تو اسلام کو مٹا دو گے، قرآن کی بے ادبی کر دو گے تو اسلام کو مٹا دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے تو اسلام کو مٹا دو گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اللہ رب العزت اس دین کو اتنا ہی ابھارے گا اور لوگ اس سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں کہ پچھلے چند مہینوں میں 13 لاکھ لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں آئے دن مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور ایک ملعون شخص جو سویڈن کا رہنے والا ہے وہاں قرآن کریم کو جلایا گیا۔ تو یہ قرآن کو جلانے والے لوگ، یہ قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرنے والے لوگ، یہ نہ چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جلا دیا تو ہم نے مذہب اسلام کو مٹا دیا۔
نہ قرآن جو کتاب ہے، جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو تو تم جلا سکتے ہو۔ اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو اگر کوئی جلاتا ہے تو اس کا نور اڑ جایا کرتا ہے، حروف جل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کو تو جلا دو گے، لیکن جو مسلمانوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، جو قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، جو قرآنی آیات کو حفظ کر رکھا ہے، تم اس کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ تم اپنی سوچ کی نمائش کر رہے ہو، تم اپنی حیثیت، اپنی اوقات بتا رہے ہو، اس سے تمہارے حسد کا، تمہارے جلن کا پتہ چلتا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو قرآن جیسی اور کوئی کتاب لا کر کے دکھاتے۔ کتاب لانا تو بڑی بات ہے، قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی آیت کریمہ ہے، سب سے چھوٹی جو آیت کریمہ ہے اسی کی مثل تم ایک آیت لا کر کے دکھا دیتے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ قرآن نے خود فرما دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی ہے، تو اس جیسی ایک سورت ہی لے کر کے آ جاؤ، ایک سورت ہی لے کر کے آؤ اس جیسی، اور جاؤ اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلوا لو، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں ان کو اکٹھا کر لو، جتنے بھی تمہارے مذاہب کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی تمہارے مذاہب کے اندر نالج رکھنے والے ہیں، سب کو اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا دین سچا ہے، اگر تمہارا مذہب سچا ہے، اگر تمہارا ریلیجن سچا ہے، اگر تم جس مذہب کے ماننے والے ہو تمہارے معبود سچے ہیں، تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، قرآن مقدس کی آیت کی طرح کوئی ایک آیت ہلا کر کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا رب کریم نے، جب سے قرآن نازل ہوا اور آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، یہ سب کے لیے چیلنج ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑنے کے بعد میں جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ تو مسلمان نہیں ہوگا، اور جو قرآن کو مانے گا، قرآن کی آیتوں کو مانے گا، قرآن کے ہر ایک حرف پر یقین رکھے گا، وہی سچا مسلمان ہے۔ لیکن جو ذرا سا بھی شک کرے گا اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو سچا مانتے ہو، تم کہتے ہو اسلام کوئی دین نہیں، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسلام کوئی ریلیجن نہیں، یہ تو بنا لیا ہے چند سال پہلے کا مذہب ہے، یہ جو کتاب ہے نا یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تو جاؤ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت والی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو جیسی قرآن میں ترتیب ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہے، اور تم نہیں لا سکو گے، اور ہرگز نہیں لا سکو گے۔ ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، اور کافر وہی ہے جو قرآن کو نہ مانے، جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے۔ تو یہ اسلام دشمنی میں یہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیں گے، یہ ایسی بچکانہ حرکتیں کرنے کے بعد میں اسلام کو مٹا دیں گے، مذہب اسلام کو مٹا دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، قرآن کریم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے قرآن کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو انکار کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، روئی اپنے کانوں کے اندر ڈالتے تھے کہ اس قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں، ہم اسلام کو اپنا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ میرے عزیزوں ایسا ہی ہوتا تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت جب میرے آقا فرمایا کرتے تھے تو جو قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا، قرآن کی آیتوں کو سنتا تھا، وہ آیتوں کو سننے کے بعد میں مذہب اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتا تھا، اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ جاؤ اپنے مذاہب کے جتنی بھی کتابیں ہیں تمہارے مذہب کے اندر، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اپنے مذاہب کی ساری کتابوں کو اکٹھا کرو، لاؤ اکٹھا کرنے کے بعد میں، اور پوچھو ان سے کہ تم کہاں سے آئی ہو، تمہیں لکھا کس نے ہے، رائٹر کون ہے، کس کی طرف نازل ہوئی ہو، کس کی طرف آئی ہو، تو کوئی کتاب جواب نہیں دے گی۔ لیکن قرآن مقدس سے اگر پوچھو گے تو وہ ہر ایک بات کا تمہیں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔
قرآن کی آیتیں تمہیں ہر ایک بات کا جواب دیں گی کہ قرآن نازل کہاں سے ہوا، قرآن نازل کس پر ہوا، قرآن نازل کس کے لیے ہوا، تمہیں ہر بات کا جواب مل جائے گا۔ اور دنیا کی تمام کتابوں میں کوئی نہ کوئی شک ضرور ہو سکتا ہے، غلطی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے میرے عزیزوں کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دین کو مٹا دیا، ہم نے اسلام کو مٹا دیا، ہم نے مذہب کو مٹا دیا۔ اس سے تمہاری اوقات کا، حیثیت کا پتہ چلا، جلن کا پتہ چلا کہ ہاں واقعی تم اسلام کو مانتے ہو، اور تم یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہاں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ واحد مذہب ہے کہ جہاں پر اس کے ماننے والے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو اکٹھا ہونے کے بعد میں اس سے نعرے نہیں لگواتے ہیں، زبردستی اس سے مذہب اسلام کو قبول کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، اپنے مذہب کے نعرے نہیں لگوائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دین میں ایسی فطرت رکھی ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کے اندر وہ فصاحت و بلاغت ہے، اگر کوئی غیر مسلم سنتا ہے تو سنتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی سیرت کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ سیرت کو پڑھنے کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھو، کوئی ایک تاریخ بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھنے کے بعد میں یہ کہا گیا ہو کہ پڑھ کلمہ، مان ایک اللہ کو۔ نانا، کیونکہ زبردستی کا نام اسلام نہیں ہے، زبردستی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کا، اور جو زبان سے اقرار کرو گے، جو بات زبان سے کہو گے، اسی کو دل سے مانو گے، تب تم سچے اور پکے مسلمان کہلاؤ گے۔ آج چاہے امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، دیگر ممالک ہو، ہر جگہ پر تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام کے دشمن جتنی کوشش چاہیں کر لیں، اور کتنے دشمن آئے نام و نشان مٹ گئے ان کے، آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام ہمیشہ رہے گا۔